السلام علیکم، شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے، جب اس کے اوپر ہمارا کوئی بھی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے تو اس پہ اب ایک سوال ہمیں بہت تواتر سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے پارٹیسپینٹس کی طرف سے، ہمارے ویورز کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مقدمہ کہاں تک پہنچا ہے، وہ مقدمہ کیوں نہیں چل رہا اور مقدمہ کب شروع ہوگا۔ واقعتاً یہ سوال بڑا ہی اہم ہے۔ آج اس سوال کے اوپر ہم بات کریں گے، اور ویسے بھی 20 مئی گزشتہ سال جو ہے یہ ریفرنس کی بات سامنے آئی تھی، اور پھر اس کے بعد سے تقریباً سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ زیر سماعت ہوتے ہوئے ایک سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر گیا ہے۔ اس ایک سال کے عرصے کے دوران کیا کیا ہوا، کیا کیا امپورٹنٹ موڑ آئے، ان پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اہم سٹوری ہے، اور وہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کی حکومت کی طرف سے بھی عدلیہ بیوروکریٹس کے اندر پلاٹوں کی تقسیم کی گئی ہے۔ پلاٹ شاید پالیسی کے مطابق دیے گئے ہوں، ان کا کوئی پریولیج ہوگا، کوئی پالیسی رولز ہوں گے، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اسلام آباد کا سیکٹر D12 جو ہے اس میں کریٹ کیے گئے ہیں، یعنی کہ وہ غیر قانونی طور کے اوپر پلاٹ جو ہیں بنائے گئے، اور وہ جو وفاقی سیکرٹریز ہیں، ریٹائرڈ ہیں یا کچھ سرونگ ہیں، اور اس میں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری بھی ہیں، ان کو اور اعلیٰ عدلیہ کے 2 جج صاحبان جو ہیں، یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 آنریبل ججز، ان کو بھی الاٹ کیے گئے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب حسنات ملک ایکسپریس ٹریبیون سے، اور مطیع اللہ جان MJTV سینئر جرنلسٹ صحافی۔ اور مطیع اللہ جان جو ہیں وہ ان پلاٹس کی سٹوریز کے اوپر کافی کام کیا ہے انہوں نے۔ وہ جب ریگولر میڈیا میں تھے یا کر رہے تھے تو اس پہ ان کا بڑا کام ہے، اس میں انہوں نے ججز کے جو پلاٹ الاٹمنٹس کے اوپر بھی بہت ساری سٹوریز کی، صحافیوں کی پلاٹوں کی الاٹمنٹ کے اوپر بڑی سٹوریز کی۔ اسی طرح سے حسنات ملک سینئر جرنلسٹ ہیں۔ حسنات ملک نے بھی ابھی سٹوری دی ہے یہی D12 میں جو پلاٹس کی الاٹمنٹ کا قصہ ہے۔ تو پہلے چلتے ہیں حسنات ملک کے صاحب کے پاس۔ اپنا مطیع اللہ جان کیا خیال ہے، پہلے حسنات سے بات کر لیں۔ جو ان کی سٹوری ہے ان سے ذرا گائیڈ جانا، اور ان سے نام بھی پوچھے نا ججوں کے، بس ویسے ہی چھاپ دیا تو ججز۔ چلیں ججز کے نام میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک آنریبل چیف جسٹس ہیں اور دوسرے سینئر پیونیر جج جسٹس مشیر عالم ہے۔ چلیں جی حسنات صاحب اب آپ شروع کریں، ہم آپ کے اوپر کوئی بلیم نہیں دے رہے۔ جی شکریہ قیوم صدیقی صاحب۔ بیسیکلی جو میری سٹوری تھی اس کا جو بیس تھی وہ فیڈرل امبڈسمین کی وہ جو آرڈر تھا، درخواست جو فیڈرل امبڈسمین نے جو اس کو کہا کہ آپ متعلقہ فورم پہ جائیں، جو بھی درخواست دیا تھا اس نے، ٹھیک ہو گیا۔ وہ کوئی PM سیکریٹریٹ کے کوئی ہیں ابھی وہ جو کام کر رہے ہیں، پہلے فارمر فیڈرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے کمپلینٹ فائل کی کہ جی آؤٹ آف ٹرن جو ہے 13 پلاٹ دے دیے گئے۔ اس پہ آپ کو پتہ ہے انصار آبادی صاحب نے سٹوری کی تھی، لیکن اس میں مزے کی بات ہے ججز کا نام نہیں آیا تھا۔ جب یہ اب فاؤنڈیشن نے رپورٹ دی ہے، اس میں 2 ججز کو بھی جو ہے نا وہ D12 میں یعنی 13 لوگوں کو پلاٹ ملے ہیں۔ اس میں 2 اور کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو میرٹ کی بنیاد پہ جو ہے یہ پلاٹ دیے گئے ہیں D12 میں، جہاں تقریباً ایک پلاٹ کی قیمت تو 4 کروڑ سے 5 کروڑ کے درمیان ہے، کیونکہ یہ یعنی مطلب اس کے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں۔ اب 15 اور 14 میں تو پلاٹ مل رہے ہیں، وہاں تو ابھی کیس چل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ ڈیولپ سوسائٹی ہے، ڈیولپ سوسائٹی ہے، بالکل یہ صحیح، ڈیولپ سوسائٹی ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ اس میں سے F14 اور 15 میں بھی یہ ان جج صاحبان کو کم از کم ایک کا تو مجھے کنفرم ہے ان کو وہاں بھی انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا۔ تو کیا یہ دوسرا پلاٹ ہے؟ کیونکہ فیڈرل سیکرٹریز جو ہیں ان کو یہ دوسرا پلاٹ کیوں مل رہا ہے؟ ایک پلاٹ کہا جاتا ہے کہ جی ایک افیشیل جو ہوتا ہے گورنمنٹ افیشیل 18ویں گریڈ سے اوپر اس کو ملتا ہے۔ دوسرا ہے کہ فیڈرل سیکرٹریز جو مطلب گریڈ 22 کے لوگ ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ پیکج دیا گیا ہے کہ ان کو D12 میں جو ہے 1 کنال کا پلاٹ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی سے جو یہ بابوز یا سیکرٹریز ہیں انہوں نے کہا کہ جی ججز کو بھی ساتھ ملا لیا جائے۔ تو اس وقت تک سپریم کورٹ کے تقریباً 24 ججز یہ بابوز کو کیوں ضرورت پڑی کہ ججز کو ساتھ ملا لیا جائے؟ کیا اس سوال یہ ہے نا حسنات صاحب کہ آیا یہ حکومت کی طرف سے الاٹ کر دی گیا ان کو، کہ یا جسٹس گلزار یا جسٹس مشیر عالم جو ہیں انہوں نے کوئی درخواستیں دی ان کو؟
میرا خیال ہے لیٹر آیا ہوگا کہ جی آپ کو یہ اس طریقے سے گورنمنٹ کی اسکیم ہے اور آپ اپنا جمع کرائیں، پہلی قسط جمع کرائیں، تو اس طرح کا یعنی وہ کیونکہ آفر تو گورنمنٹ کرتی ہے، گورنمنٹ نے آفر کی ہوگی، لیکن دیے کیوں جاتے ہیں؟ واضح بات ہے قیوم صاحب، جو اگریو لوگ ہوتے ہیں، یہ بیوروکریٹ، افسوسناک بات ہے، کرپشن روکنے کے لیے کیونکہ تو یہ یہ ایک بڑی اہم لیکن بات ہے نا کہ آیا ججز نے خود اپلائی کیا اس کے لیے یا ان کو حکومت کی طرف سے آیا کہ جی آپ کو ایک پلاٹ الاٹ کر دیا گیا ہے؟ سر آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار محمد چوہدری صاحب کو جب دوسرا پلاٹ ملا تو انہوں نے اس وقت تو بڑے وہ جذباتی ہو گئے تھے، انصار عباسی سے خبر لگا دی کہ جی میں نہیں لیتا. بعد میں جب امیر ہانی صاحب کو وہ انہی کا پلاٹ الاٹ ہو گیا تو بڑا شور مچ گیا کہ جی میں نے کہاں لکھا ہے کہ میں نے واپس کیا. تو آپ کو پتا ہے یہ ججز میں پلاٹ کا ایشو بڑا چلتا رہا ہے. دوست محمد خان صاحب کی اور ثاقب نثار صاحب کی جو ہمدرد لوگ ہیں، جو قریب لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں لڑائی کیا تھی، وہ پلاٹ کی لڑائی کا وہ کہتے ہیں جی کہ اکرم درانی صاحب ان کے حلقے کے تھے منسٹر، تو انہوں نے ان کو کوئی کارنر کا پلاٹ ایلوکیٹ کر دیا، تو کیونکہ چیف جسٹس کی پرمیشن چاہیے ہوتی تھی تو ثاقب نثار صاحب سے جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا جی نہیں میرٹ پہ، کیونکہ میرٹ پہ جو ہے آپ سے سینئر جو ہیں وہ اعجاز افضل صاحب ہیں تو آپ کو نہیں، انہوں نے وہ ان کی ٹرن ڈاؤن کر دی ریکویسٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو ثاقب نثار کے قریبی لوگ ہیں، وہ یہ سٹوری بتاتے ہیں. اب اس میں کتنی حقیقت ہے تو لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ثاقب نثار کے وہ کیمپ میں نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے ججز کی بھی جس طرح پی ایم کی بھی ایک کچن کیبنٹ ہوتی ہے، ہر چیف جسٹس کی بھی ایک قریبی لوگ ہوتے ہیں، ہر چیف جسٹس کا 4-5 لوگ ہوتے ہیں. اور کیونکہ دوست محمد خان صاحب دوسرے گروپ میں دوسرے وہ کھوسہ صاحب کے زیادہ قریب تھے تو اس وجہ سے ان کی وہ ریکویسٹ ٹرن ڈاؤن کی گئی. اور اس کے بعد فل کورٹ کا ریفرنس جب انہوں نے نہیں لیا تو ایک وجہ یہ دوسرے کیمپ سے بتائی جاتی تھی کہ جی یہ معاملہ ہے. لیکن دو ججز ہیں جنہوں نے پلاٹ نہیں لیے. ایک جواد خواجہ فارمر چیف جسٹس، انہوں نے پلاٹ نہیں لیا، اس ریفیوز کیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی جی انہوں نے بھی بالکل جو ہے وہ اپلائی نہیں کیا. اور اس طرح تو اب ایک میٹر پینڈنگ ہے F14-15 میں، وہاں اس وقت سرونگ سپریم کورٹ کے 7 ججز نے اپلائی کیے ہوئے پلاٹ. تو لیکن یہ جو D12 ہے یہ دوسرا پلاٹ، اب دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ F14-15 کے متبادل ان کو دیا ہے ان سینئر ججز کو یا یہ دوسرا پلاٹ ہے. ہاں یہ ایک سوال ہے، لیکن اس کی کوئی آپ کے پاس وہ اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے تو لہٰذا ہم اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم یہاں پہ اپنے جو ہے نا صحافتی ضابطہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو اب آتے ہیں متی اللہ جان کی طرف. متی اللہ جان نے بھی بڑی جو ہے وہ سٹوری کی تھی اور ایک بڑا واقعہ ہوا تھا. متی اللہ جان، یہ جو طریقہ کار ہے اس میں جیسے ہم صحافیوں کے لیے ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے یہ اس کی طرف سے ایک اسکیم اناؤنس ہوتی ہے، اس کے اندر صحافیوں کا کوٹا، فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز کا کوٹا اور یہ وہ ہوتا ہے. اس میں آپ نے یا میں نے درخواست دینی ہو یا میں نے دی، میں تو 2004-5 سے دے رہا ہوں درخواستیں، آپ نے بھی پچھلے دنوں درخواست دی تھی، تو ہمیں تو درخواست دینی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، اس کرائٹیریا پہ آپ پورے اترتے ہیں تو پھر جا کے آپ کو کوئی الاٹمنٹ کا لیٹر آتا ہے یا واٹ ایور جو بھی طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہاں پہ کیا ججز گورنمنٹ جو ہے وہ سمپلی اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لیں آپ الاٹ اور موجیں کریں؟ دیکھیں قیوم صدیقی صاحب، اس حمام میں ہم سب ہیں، پوری قوم، چاہے جج ہوں، چاہے جرنیل ہوں، چاہے جرنلسٹ ہوں، چاہے بیوروکریٹ ہوں، چاہے وکیل ہوں، ہم سب ننگے ہیں اس حمام میں. اور اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی حکومت آئی ہے، چاہے وہ زرداری کا دور تھا، چاہے نواز شریف کا دور تھا، چاہے اس سے پہلے جنرل مشرف کا دور تھا، اس حکومت نے ججوں کو، جرنلسٹوں کو، جرنیلوں کو اور وکیلوں کو ہر طرح سے خوش کرنے کی کوشش کی ہے. آج کل تو یہ پلاٹوں کا کاروبار جو ہے وہ عروج پہ ہے. سپریم کورٹ میں F14-15 سیکٹر کے حوالے سے کیس پینڈنگ ہے اور اس کے ساتھ ایک وکیلوں کی بھی رہائشی اسکیم کا کیس پینڈنگ ہے. پہلے تو 2005-6 میں صحافیوں نے ہاتھ صاف کیا. وہ لوئی بھیر راولپنڈی میں سب سے پہلے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے تاریخ میں پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پہ تمام صحافیوں کو بلا تفریق، تقریباً 1300-1400 صحافی تھے جو پریس کلب اسلام آباد کے ممبر تھے، ان کو 10-10 مرلے کے پلاٹ دیے اور سرکاری جنگلات. متی اللہ جان، حکومتوں کا تو کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے اسکیمز دیں، ویل بینگ کے لیے دیں، تو اس میں تو کسی ایک کو تو نہیں نوازا گیا، وہ تو پوری کمیونٹی کے لیے ایک اسکیم دی گئی.
اگر اصولی طور پہ بات کی جائے تو جو سرکار کی زمین ہوتی ہے اس کو آکشن کیا جائے پرائیویٹ پارٹیز کو، اور پرائیویٹ پارٹیز یہ بزنس کریں، جیسے یہ بیریا ٹاؤن ہے، بدقسمتی سے بیریا ٹاؤن جیسی بڑی جو اسکیمیں ہیں اور دوسری پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو بھی سرکاری زمین جو ہے اونے پونے داموں، جنگلات کی زمین بھی بیچی گئی. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ بیریا ٹاؤن، مری، راولپنڈی اور کراچی ملیر والی جو زمین تھی وہ تو سپریم کورٹ نے ہی بولی لگا دی. اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ تو زمینوں کا ایسے بیچی جا رہی ہیں جیسے پاکستان کی نہیں ہے، یہ کوئی واگا بارڈرز کے پار کی زمینیں، اور جلدی جلدی اونے پونے داموں بیچ سے جان چھڑائی جائے. تو یہ عجیب و غریب صورتحال بنی ہے. ہم سب لنگے ہیں اس حمام میں قیوم صدیقی، اور صرف یہ ججوں کو ابھی پلاٹ نہیں ملے. ہم تو ابھی 2 ججوں کی اسناد ملک نے سٹوری دی ہے، یہ کوئی ابھی کی کہانی نہیں ہے، یہ بہت پرانی کہانی ہے. اور ریاست جو ہے اپنی زمینیں جو ہے وہ اپنے بیوروکریٹس کو، ججوں کو، جرنیلوں کو، وکیلوں کو، جرنلسٹوں کو خوش کرنے کے لیے اونے پونے داموں دے رہی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں، جو پنڈی میں پنجاب کے اندر لوئی بیر کے مقام پہ صحافیوں کے لیے اسکیم لانچ کی گئی، اس میں 50,000 30,000 40,000 لاکھ روپیہ دینے والوں نے بعد میں 1.5 کروڑ میں کروڑ روپے میں اپنے پلاٹ بیچے. 50,000 کے پیسے دیے تھے صحافیوں نے اور بیچے. ان میں اس وقت ہم نہیں تھے، اس وقت ہم لوگ شاید توجہ نہیں دے پائے. اس وقت ممبرشپ میری پریس کلب کی نہیں تھی، میں پیچھے کسی کے بھاگا نہیں. لیکن اب 25 سال کی صحافت کے بعد اب ہم جیسے میں اور آپ بھی قیوم صدیقی صاحب F14-15 میں ہم نے بھی درخواستیں ڈالی ہوئی ہیں کہ یار 25-26 سال ہو گیا تو ہمیں بھی ایک پلاٹ دیا جائے. اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک پلاٹ کے ساتھ کچھے میں پھر رہے ہیں، مطلب بالکل ننگے ہوئے میں، کاچا پہنا ہوا ہے، اور کچھ لوگ 2 پلاٹ کے ساتھ کاچا بھی اتارا ہوا ہے انہوں نے، اور ابھی مزید وہ پلاٹ مانگ رہے ہیں. اور جنہوں نے 4 لیے ان کی کیا صورتحال ہوگی وہ آپ اندازہ لگا لیں وہ کس پوزیشن میں ہوں گے. تو فوج کے اندر بھی جب تک جرنیل بنتا ہے تو یہ 4 5 پلاٹ ہو جاتے ہیں، بیوروکریسی میں بھی جب تک. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ میاں بیوی دونوں بیوروکریٹ ہیں ان کو آپ اندازہ لگائیں، اگر ایک بیوروکریٹ نے 2 پلاٹ لیے ہیں اور اگر میاں بیوی پلاٹ ہے تو ابھی تک وہ 4 پلاٹ ان کو سرکار کی طرف سے ملیں گے کنال کے. کوئی پالیسی نہیں ہے کہ یار میاں بیوی نے ایک چھت کے نیچے رہنا ہوتا ہے. اب مثال طور پہ اگر میری وائف سرکاری ملازم ہے، لیکن اگر مطیع اللہ جان اگر میاں بیوی نے ایک چھت کے نیچے رہنا ہوتا ہے، وہ 2 انڈیویجول بھی تو ہیں، اپنے ٹیکس ریٹرن بھی تو علیحدہ داخل کرتے ہیں نا یار. بالکل کرتے ہیں قیوم صدیقی صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار کی زمین، عوام کی زمین کے لیے کوئی ایسی نہیں، اعتراض کیا ہے مطیع اللہ جان؟ اعتراض آپ کا کیا ہے؟ آپ کا اعتراض ہے کہ کوئی یہ بات تو ہے، یہ بات پہ لکھا ہوا ہے کہ میرا کسی صوبے میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور وہ حلف نامے جھوٹے دے کے لوگوں نے 2 صحافیوں نے بھی 3 پلاٹ لیے ہیں اور فلیٹ بھی لیے ہیں. بڑے بڑے صحافی اور اینکر ہیں جنہوں نے بے نظیر کے دور میں 1995-96 میں G8 اسلام آباد میں فلیٹ بھی لیے، اور پھر وہ بعد میں انہوں نے لوئی بہر میں پلاٹ بھی لیے. اور ایسے بڑے بڑے اور کئی لوگوں نے تو بعد میں 3 4 صحافیوں نے پلاٹ لے کے سائڈ پہ ہو گئے. بڑے بڑے نام ہیں ہماری صحافت. اور وہ پروفیشن بھی چھوڑ گئے. اکا دکا نام ہے نا قیوم صاحب. میرے خیال میں جنہوں نے 2 سے زیادہ بھی پکڑے ہوئے ہیں پراپرٹیز اور فلیٹ بھی سرکار سے لیے. ہاں جی اسناد، ہاں ہمیں ماننا پڑے گا. ہم تو یہ باتیں کر رہے ہیں، ہمارے اپنے بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں بہت زیادہ. اگر اصول کی بات کی جائے تو یہ تمام سرکاری زمین آکشن ہونی چاہیے تھی، اور یہ آکشن کر کے جو جتنا پیسہ آتا وہ عوام کے بجٹ میں جاتا. مگر اب یہ لیکن مطیع اللہ جان آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہوم لیس کو گھر دے، آپ کو چھت فراہم کرے، اور یہ سارا ٹھیک ہے. اب اس کے لیے اگر اس کے لیے بلا تخصیص دیکھیں نا، بات تو یہ ہے نا کہ کسی کو مطیع اللہ جان کو 1 پلاٹ دے دینا، یا قیوم صدیقی کو یا اسناد ملک کو 1 پلاٹ دے کے نواز دینا اور باقیوں کو ڈپرائیو کرنا، یہ تو ایک نوازنے والی پالیسی ہے. لیکن اگر ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ مطیع اللہ جان میرا سوال تو کمپلیٹ ہونے دے نا. اور ایک سوسائٹی بنا دی جاتی ہے جہاں پہ ایک کرائٹیریا بنا دیتے ہیں، if somebody is eligible، اوکے ٹھیک ہے، حکومت کم داموں پہ ان کو دے دے تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں یا وہ اپنا گھر بنا سکیں. ورنہ ادروائز تو جو ہے وہ زمین کی مالیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ اپنی اس ایک زندگی کے اندر تو گھر بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے.
بے شک یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ بزنس کرنا ریاست کا کام نہیں ہے قیوم صدیقی، اور سرکار کی زمین جس طریقے سے اسی لیے تو سرکار اس کے اوپر پروفٹ نہیں کماتی. جو سرکار کو اس کی زمین کے اوپر ملے کام کہ سرکار جتنی زمین کی قیمت ہے اتنی لے لی. بات کریں قیوم، سرکار کی زمین وکیلوں، جرنیلوں، جرنلسٹوں اور بیوروکریٹس کے لیے نہیں ہوتی. سرکار کی زمین ایک امانت ہے عوام کی، اور اس کو یا تو آکشن کیا جائے یا پھر شیلٹر ہوم جو ہے ایک خاص طبقے کے لوگوں کے لیے، جو ایک خاص غریب طبقہ ہے ان کے لیے کیا جائے، یا ان بڑی بڑی اسکیموں میں ان کو پراپر اکوموڈیٹ کیا جائے غریب لوگوں کو. یہ جو اسلام آباد میں سیکٹر کھلتے ہیں اس میں کتنے غریب لوگ ہیں. وکیلوں نے، آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ بار نے 40 کتنے ارب روپے جو ہیں وہ جمع ہو گئے ان کے، 40 لاکھ روپے ایک وکیل جمع کرا چکا ہے ایک کنال پلاٹ اسلام آباد میں لینے کے لیے، اور سرکار ان کے لیے زمین ایکوائر کر رہی ہے. وکیل کہاں سے سرکار کے ایسا ہو گئے. حسنات کیا بنا اس مقدمے کا اور F-14 والا جو مقدمہ ہے اس کے اوپر تو کافی پیش رفت نہیں ہو چکی. اس میں کچھ ججز جو ہیں انہوں نے خود کو ریکیوز بھی کیا تھا اور اب شاید ججمنٹ وہ ریزروڈ ہے. یوم صاحب اس کیس کی بیس کیا تھی؟ وہ جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ جو آپ میرا خیال ہے اس کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو پلاٹ ججز کو یا بیوروکریٹ کو یا جنرل کو یہ دیے جاتے ہیں یہ غلط ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. اور اس چیز کو فاؤنڈیشن نے چیلنج کیا ہے. انہوں نے تو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا ہے اور اس کو چیلنج کیا ہے. لیکن وہاں جس طرح اسپیشل بینچ بنا، 4 رکنی بینچ آخر میں تھا، اس میں جسٹس قاضی فائزہ، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مشیر عالم جو ابھی مطلب سینئر جج ہیں اور جن کو یہ پلاٹ جی، اور یہ چوتھے جسٹس عمر رضا بندیال ہیں. یہ 4 اور یہ تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں، فیصلہ ریزرو ہے. اور کیونکہ لیکن فاؤنڈیشن بڑی مطلب وہ ہوپ فل ہے کہ جی ہمارے حق میں فیصلہ آیا جائے کہ جی یہ جو گورنمنٹ خود جو ہے سی ڈی اے ایلوکیٹ کر سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب جسٹس مشیر عالم صاحب کو جو اس طرح پلاٹ D12 میں دیا گیا ہے وہ بینچ کی سربراہی کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑے سوال اٹھیں گے. اور جو ایگریڈ پرسن ہے وہ اب سنیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کر رہے ہیں جنہوں فیڈرل امبیڈسمنٹ کے پاس. اب جب جی ہاں، کیونکہ امبیڈسمنٹ نے بھی بڑا مزے کا آرڈر دیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے پریویو کے اندر نہیں آتا ہے، آپ ایک کمپیٹنٹ فورم جو ہے اس کے اوپر جا کے اس سے اب وہاں جو ہے جس طرح آپ کو پتا ہے اطہر من اللہ صاحب اس چیز کے خلاف ہیں کہ جی جرنلسٹ کو ان کو سب یہ اس طرح پلاٹ نہیں دینے چاہیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے ویسے بھی ہائی کورٹ کی کلاس لی جاتی ہے سپریم کورٹ سے، اور اب تو یہ بھی ہو گیا کہ ریٹ مینٹینیبل نہیں. لیکن یہ تو ایک فیصلہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے نا، اس کے خلاف ریٹ تو مینٹینیبل ہے. اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ 2 ججز کے پلاٹ ہیں تو اب ریٹ بھی مینٹینیبل نہیں ہے. جی یہ نہیں سنا جا سکتا. میرا خیال ہے سننا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور فیصلہ کرنا چاہیے، اور کوئی پریویلیج کلاس نہیں ہونی چاہیے. بڑی افسوسناک بات ہے جنگلات کی زمین صحافیوں کو دے دی گئی. چودھری برادران اسی وجہ سے چودھری کو بڑا مطلب فیور ملتی ہے صحافیوں کی طرف سے. تو یہ ایک بڑا ہم خود جرنلسٹ ہو یا خاص کر ججز جنرل، یہ پریویلیج کلاس جو ہے ہم کیوں ہمیں پلاٹ دیے جائیں اور دوسروں کو اور بیوروکریٹ بھی. یہ میرا خیال ہے یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اور دوسرے پلاٹ کی پالیسی کہ دوسرا پلاٹ کیوں، چلیں ایک تو دے دیا، دوسرا کیوں بھائی؟ کس چکر میں 4-5 کروڑ کا جو پلاٹ جو ہے آپ دوسرے پلاٹ کی پالیسی ختم ہونی چاہیے. اور آپ جب باتیں کرتے ہیں، اتنی لیکچر دیتے ہیں اور اتنی کہ جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، تو اپنا جو ہے میں تو جواز خواجہ صاحب سے 1000 اختلاف، لیکن میں تو یقین کریں ان کی اس بات کہ انہوں نے ایک پلاٹ بھی نہیں دیا. یقین کریں سلام پیش کرتے ہیں کہ بھئی یار ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے لینے سے. اور اس طرح مظہر عباس بھائی جان جسٹس جواد خواجہ جو ہیں وہ کوئی میری تیرے طرح غریب آدمی تے نہیں سی نا یار. وہ ماشاءاللہ لینڈ لارڈ آدمی ہیں، ان کے پتہ نہیں کتنی زمینیں جائیدادیں کیا کچھ بینک بیلنس ہے ان کا. وہ ایک امیر خانوادے کے ہیں. ان کو یہ جو ہے نا کفایت کسر نفسی سوٹ کرتی ہے. یوں تو مثالیں بہت ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں قیوم صدیقی. صحافیوں میں تو بڑے بڑے نام ہیں، مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کو ایک یار تو صحافیاں دے پیچھے پیا رہے. اگر حکومت بھی صحافیاں دے پیچھے پئی ہے، تو بھی صحافیاں دے پیچھے پہ جا. مطلب ہے کہ وہ بیچارے تنخواہ وہاں ملدیاں نہیں ہے صحافیاں نو. کوئی چھوٹا موٹا اگر حکومت کی طرف سے کوئی فیور ان کو مل جاتی ہے تو اس کے خلاف ہو جاتا. میں مانتا ہوں سارے صحافی ایک جیسے نہیں ہیں. جو بڑے بڑے اینکر پرسنس ہیں، جو بڑے بڑے نام ہیں، جو ملینز میں تنخواہیں لیتے ہیں، ان کو اپنے تمام پلاٹ واپس کرنے چاہیے اصولی طور پہ، ٹھیک ہے. اور ان کو ان پلاٹوں پہ ان کو نہیں وہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ 2000 کی بات ہے، 2001 کی جسٹس شیخ ریاض احمد ایک ہوتے تھے، شیخ ریاض، آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس. انہوں نے معذوروں کے کوٹے میں ایک پلاٹ لے لیا تھا. اور ہمارے وہ دن مسلم اخبار کے سینئر جرنلسٹ تھے رفاقت صاحب.
وہ بہت سینئر جرنلسٹ سے بعد میں BBC میں چلے گئے. میری آنکھوں کے سامنے ایک فنکشن میں شیخ ریاض نے رفاقت صاحب کو دیکھا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا ہونتے مینو بخش دے. تو رفاقت صاحب نے ہیرلڈ میں ڈان کے جو میگزین تھا نہیں، ایک چیف جسٹس، ایک اور چیف جسٹس نے ایک اور سٹوری کے اوپر ایک اور جرنلسٹ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑے تھے. انہوں نے کہا تو میرے کو کی کرانا ہے یار، خدا دا واسطے چل میری جان کیوں نہیں چھڑ رہا. یہ حالات ہیں ہمارے، ہاتھ جوڑنا مناسب ہے لیکن پھر بھی انہوں نے ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، معذوروں کے کوٹے پہ لیا تھا. تو اور ہمارے صحافیوں میں نہیں، ایک اور بھی بڑے مزے کا قصہ، ایک اور بھی بڑے مزے کا قصہ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ یہ قصہ سناتے ہیں. اب یہ واللہ عالم، وہ کہتے ہیں کہ ایک حال ہی میں ریٹائر ہونے والے جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس آصف سید کھوسا، ان کے سسر تھے جسٹس نسیم حسن شاہ. ان کو بھی یہ حسنات ہے. وہ کیا قصہ سناتے ہیں کہ وہ کراچی کے اندر پلاٹ کیا اور پھر وہ ان کو اور پھر میں نے اور بہت سے قصے ان کے سنے ہیں. یہ اچھا وہ بھی تھا. اور وہ سنا کہ ان کو کہا گیا، انہوں نے کہا کہ جی وہ نہیں ہے میرے پاس رہنے کے لیے جگہ. تو وہ ان کو شاید جامع شوق کے دور کے اندر یا کس کے دور کے اندر وہ جو ہے وہ پلاٹ الاٹ ہو گیا. تو وہ صبح گئے اور شام کو جو ہے انہوں نے اس کو بیچا اور بیچ کے واپس آ گئے اور آ کے اسلام آباد کے اندر وہ کر لیا. تو یہ اس طرح کی بھی کہانی ہے، چلتی رہتی ہیں. اور وہ بھی شاید اسی طرح کا کوئی کوٹا چھوٹا تھا. جو سرکار کی زمین ہے اس کو باقاعدہ قانون بنا کے اب اونے پونے داموں جو ہے دی گئی ہیں، جس کو کمرشل لیول پہ یوز کیا گیا رہا ہے. یہ جتنی بڑے رہائشی اسکیمیں DHA ہے، بیریہ ہے، آرمی ویلفیئر یا جو بھی ہے، یہ سرکاری زمینوں کے اوپر اونے پونے داموں پہ، یہ صرف اپنے یہ نہیں ہے کہ صرف شہداء یا فوجی افسران کے لیے، باقاعدہ پرائیویٹ پارٹیوں کو آگے بیچ بھی دیا جاتا ہے. اور اچھا مدی اللہ جان، یہ تو ساری یہ ساری تو ایک وہ ہے نا انفارمیشن. مجھے اسپیسیفک انفارمیشن بتائیں. آپ نے جب ایک پروگرام کیا تھا تو آپ نے ایک کال بھی چلائی تھی اپنے اس پروگرام کے اندر. بالکل وہ کیا قصہ تھا؟ میں نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ جی کیا ججز جو ہیں 2 پلاٹ جو ہے لے رہے ہیں، اور ان کا نام بھی آ رہا تھا، دوسروں کا بھی، کچھ ججز کا. تو وہ تھوڑے سے ناراض ہوئے فون کے اوپر، پھر انہوں نے فون بند کر دیا تھا. تو میں نے ریٹائرڈ تھے جسٹس رمضان صاحب لاہور میں، ماشاءاللہ بڑے زبردست جج تھے اور ان کو دیکھ کے ملزموں کی ٹانگیں کانپتی تھی. تو وہ جو ہے نا بہت سے بڑے بڑے نام ہیں ججز کے، کوئی رہا نہیں. میں نے جیسے کہا کہ یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے کہ 2 پلاٹ لے لیے یا ججوں نے، یہ پرانا سلسلہ چل رہا ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ جو وزیر اعظم گزرے ہیں، جو سیاستدان گزرے ہیں، ان ساروں کی یہ کوشش رہی ہے کہ ججوں کو اس طرح برائب کیا جائے، انہیں خوش کیا جائے. یہ ماشاءاللہ برائب کرنے والے اور برائب ہونے والے یہ دونوں ہی ایک جیسے، ان میں کوئی فرشتہ نہیں. D12 میں 24 ججز کو میرا خیال ہے پلاٹ مل چکے ہیں ایک کنال. اچھا کون سے ہیں یہ؟ ہائی کورٹس میں ہیں اور سپریم کورٹ کے ہیں یا صرف سپریم کورٹ کے جو ہیں؟ وہ آپ کے پاس بھی رپورٹ ہوگی، اس میں لکھا ہوا ہے فاؤنڈیشن کی طرف سے 190 کے قریب بیوروکریٹ ہیں اور 24 کے قریب جو ہیں وہ ایک کنال پہاڑوں میں، بڑی خوبصورت جگہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر بند کر دینا یہ اخلاقیات کی باتیں اور یہ کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر چلتا رہے معاملات اسی طرح. کیونکہ یہاں جب بھاشن ہمیں ملتے ہیں تو ایسے ملتے ہیں کہ یار ان سے بڑا مسیحا قوم کا کوئی نہیں ہے. جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کا بھی ہم بات کر لیں، انہوں نے بھی سب نے 2 لیے ہیں پلاٹ. لیکن مطلب سارے ججز نے، آپ دیکھیں اب یہ نہیں لیا ہے، ان کے بھی ذکر تھا اس سے جب ایک دفعہ چھپی تھی اخبار میں، 1 کا یا 2 کا، لیکن پلاٹ انہوں نے لیا ہے. پلاٹ اگر نہیں لیا تو وہ یہی بات میں بتا رہا ہوں، جواد خواجہ اور یہ ابھی قاضی فائز نے ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے پلاٹ نہیں لیا. چلیں بہت شکریہ آپ دونوں. آخر میں یہ بتا دوں کہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے جس طریقے سے سپریم کورٹ کے غیر قانونی کارروائی کے اوپر وکیلوں کے لیے زمینیں ایکوائر کر کے پلاٹنگ اور اسکیم لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ صحافیوں کے لیے یہ گنجائش تھی جو پنجاب گورنمنٹ نے کی ہے جنگلات کی زمین کاٹ کے، نہ اب وکیلوں کے لیے گنجائش ہے جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، جو ان کے سربراہ ہیں، وہ بھی آپ کو پتا ہے کون ہیں، بڑی طاقتور شخصیت کے رشتہ دار ہیں. وہ اب جو ہے نا یہ گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن جو ہے ان پلاٹوں کے ذریعے سارے اداروں کو اور سارے پروفیشن کو، پیشہ وروں کو کنٹرول کرے گی. آپ دیکھیں. چلیں بہت شکریہ آپ دونوں ساتھیوں کا کہ آپ نے جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر روشنی ڈالی. مختلف اینگلز ہیں چیزوں کو دیکھنے کے.
لیکن ظاہر ہے کہ جہاں پر آگ ہوتی ہے دھواں وہیں سے اٹھتا ہے۔ آج کے موضوع پر کچھ جو پلاٹوں کے حوالے سے گفتگو ہے وہ کافی لمبی ہو گئی اور وقت نہیں بچا کہ ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مقدمے کے اوپر ان ڈیپتھ انالیسس کریں کہ 1 سال گزرنے کے باوجود اس مقدمے میں اب تک کیا ہو چکا اور دوبارہ یہ مقدمہ کب سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ اس موضوع پر ہم بات نہیں کر سکے، لیکن اس موضوع کے اوپر ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے چیزوں کو۔ تو تب تک کے لیے AQS لائیو سے شارع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔